صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها۔ تو آج جتنے فرقے ہیں یہ سارے فرقے شخصیتوں کا اعتبار مٹانا چاہتے ہیں، انہی میں رافضیت اور مولائیت کا فرقہ ہے۔ ذرا ان کے فتنوں کو دیکھو۔ میں لمبی تقریریں نہیں کرنا اس پر چاہتا، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہہ دیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ ہمارا عقیدہ ہے سارے صحابہ جنتی ہیں، اہل بیت محبت اہل بیت نبوت جنتی ہے، ان کی محبت ہم پر واجب ہے، ان کا احترام ہم پر لازم ہے، لیکن محبت و تعظیم میں ہم صحابہ کو بھی ساتھ میں رکھتے ہیں۔ ایک طرف صحابہ ہیں، ایک طرف اہل بیت ہیں۔ ہم ان ستاروں کے ذریعہ اس کشتی میں سوار ہو کر کے ہم سیدھا پہنچیں گے اور یہ کہتے جائیں گے کہ رستے میں ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، انہی کے ذریعہ ہم اپنے منزل کو طے کریں گے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، لیکن آج آپ سوچئے صحیح کس طرح فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ فتنہ نمبر 1، بڑی دلیلیں آپ نے سنی ہوں گی، کچھ میں نئی باتیں آپ کو بتا دوں مگر وہ میری اپنی نہیں ہے، یہ وہی ہے جو محدث کبیر کا فیضان ہے، یہ تاج الشریعہ کا کرم ہے۔ آؤ ذرا دیکھو کیا کہا گیا۔ امیر معاویہ معاذ اللہ طاغی ہے، باغی ہے، وہ گنہگار ہے، وہ ظالم ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ کون علی کے ساتھ ہوگا اور کون علی کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا، تو میں نے سیرہ میں یہ بات کہی تھی، ہاں ہم بھی قیامت میں دیکھیں گے جب علی اور امیر معاویہ صلح کا ہاتھ لے کر آگے چل رہے ہوں گے تو کون علی کے ساتھ ہوگا، معاویہ کے ساتھ ہوگا، اور کون بھگایا ہوا بغل میں کھڑا ہوگا روتا چلاتا ہوگا۔ کیونکہ جب علی نے دنیا میں معاویہ سے صلح کر لی ہے، جب حسن نے دنیا میں معاویہ سے صلح کر لی ہے، تو یہ صلح یہاں بھی رہے گی، یہ صلح وہاں بھی رہے گی۔ ہمیں کس علی کی بات کرتے ہو؟ ہم کسی ایسے علی کو نہیں جانتے جو ڈر کر دین کے دشمن سے صلح کر لے، ہم کسی ایسے علی کو نہیں جانتے جو دین کے باغی سے صلح کر لے، ہم کسی ایسے علی کو نہیں جانتے جو کسی طاغی سے صلح کر لے، ہمیں کسی ایسے علی کو نہیں جانتے جو کسی منافق سے صلح کر لے۔ علی تو ولیوں کا سردار ہے، جو دل میں ہے اسے بھی جانتا ہے، جو زبان میں ہے اسے بھی جانتا ہے۔ بریلی پہ بھوکنے والوں، تم علی سے محبت کرتے ہو؟ علی کا مقام ولایت میں پہلا۔ ہم نے کہا کس ولایت کی بات کرتا ہے؟ اگر تو انہیں ولی مانتا تو امیر معاویہ کو منافق نہ کہتا، اس لیے کہ ولی کون ہوتا ہے؟ اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اگر اگر حسن بصری ایک یہودی کے دل میں چھپے ہوئے ایمان کو دیکھ سکتا ہے تو حسن بصری کا آقا علی بھی امیر معاویہ کے دل میں چھپا ہوا ایمان دیکھ سکتا ہے۔ میاں ذرا سوچو تو صحیح، سمجھا کرو، یا علی ماشاءاللہ ہے، ذرا سمجھو تو صحیح، نہیں سمجھے بات کو شاید۔ ایک یہودی تھا، اس نے ایک حدیث پڑھی، اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنا کفر کپڑے میں چھپایا، جبہ امامہ پہنا، بڑے بڑے محدثوں کی بارگاہ میں اور وقت کے مشہور پیروں کے بارگاہ میں۔ آج بھی پیروں کی دکان چل رہی ہے، کرامتوں کی باڑ بہ رہی ہے، مگر میں کہتا ہوں اے سنیوں،
اپنے آپ کو سنبھال لو، کرامتوں کے چکر میں مت جاؤ. تم ایسا پیر ڈھونڈو جو شہباز دکن جیسی کرامت دکھائے. وہ کرامت ہواؤں میں اڑنا نہیں ہے، وہ کرامت مرکز اہل سنت ہے. وہ کرامت یہاں کی صلح کلیت کے محال میں امام احمد رضا کا نعرہ لگانا اور مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانا، اس کرامت کی باتیں کیا کرو. اس کرامت میں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کیا. ورنہ میاں جادوگر بھی اڑتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، یہ کرامت اتنی آسان نہیں ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ کرامت میں دھوکہ نہیں دے سکتے تم. ہاں تو ایسی کرامتوں کی بات. بہرحال وہ یہودی بڑے بڑے پیروں، بڑے بڑے علماء کی بارگاہوں میں پہنچا، حدیث کا مطلب پوچھتا ہے، لوگ جواب دیتے ہیں، اسے اطمینان نہیں ملتا ہے. ایک دن وہ حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچا. حسن بصری کون ہیں؟ حضرت علی کے مرتضیٰ کے غلام. ان کی بارگاہ میں پہنچا، پہنچنے کے بعد بیٹھا ہے، قریب آیا، کہنے لگے کس لیے آئے؟ کہا حضور ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، سمجھا دیجیے. کہا پڑھ، حدیث کیا ہے؟ کہا حدیث ہماری کتاب میں لکھا ہے، اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے. اس حدیث کا مطلب سمجھاؤ. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، اے یہودی زنار توڑ، کفر چھوڑ، اسلام میں داخل ہو جا. اسلام میں داخل ہو جا. فوراً کپڑا پھاڑ دیا، توبہ کر کے اسلام لے آیا. جانتے ہو اب سمجھ گیا کہ میرے دل میں جو کفر چھپا ہے حسن بصری دیکھ رہا ہے، میرے دل میں جو نفاق ہے حسن بصری دیکھ رہا ہے، میں جو کپڑا پہن کر آیا ہوں جبہ کبہ حسن بصری دیکھ رہا ہے. میں اگر یہودی کے دل میں چھپا ہوا کفر حسن بصری دیکھ سکتا ہے تو پوچھو ان رافضیوں ٹٹوں سے، کیا علی کو امیر معاویہ کا ایمان دکھا کہ نہیں دکھا؟ اور اگر زیادہ ناٹک کریں تو بتاؤ، ذرا علی کی زندگی میں بتا دے کہ کبھی کسی علی نے کسی منافق سے صلح کی ہو. ذرا تو بتا دے علی نے کبھی کسی یہودی سے صلح کی ہو. ذرا مجھے بتا دے علی نے کسی کافر سے صلح کی ہو. ذرا تو مجھے بتا دے. علی تو وہ ہے جو مراحب کے چیتھڑے اڑا دے. علی وہ ہے جو خیبر کے قلعے کو اکھاڑ کر پھینک دے. علی وہ ہے جو ڈرتا نہیں ہے. وہ تیرا کوئی علی ہوگا جو ڈرتا ہوگا، ہمارا علی وہ ہے جو یہ کہتا ہے لقد، جو یہ کہتا ہے انا الذی سمتنی امی حیدرا کساغ کلیس غابات کریہ المنظرا. میں وہ علی ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جو حیدر ہوتا ہے وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے. لہذا اے رافضیوں، اے فرضی مولائیوں، بھوکنا بند کرو. تم علی کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہتے ہو مگر ہم کبھی اس کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. لتا کے شیر دل کے رضا ہے، خنجر خوخار بر کے بار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر. آؤ ذرا دوسری پھلجھڑی لے کر کے آؤ. دوسری پھلجھڑی لے کر کے آئے. ارے امام حسن امام صلح تھے، امام حسین امام عظیمت تھے. ہم نے کہا ایک بات بتا، حسن بہادر تھا کہ حسین؟ حسن بہادر تھا کہ حسین؟ میرا نبی فرماتا ہے کہ حسن میری ہمت و جرات لے کر کے پیدا ہوا ہے.
ہمیں مصطفیٰ کی ہمت و جرات جس حسن کے اندر ہے اس سے بہادر اور کون ہو سکتا ہے؟ دوسرے مقام ولایت میں حسن بڑا ہے کہ حسین؟ بڑا بھائی بڑا ہے مقام ولایت میں. تم کس حسن کی بات کرتے ہو جو خون خرابے سے ڈر کر امیر معاویہ سے صلح کرتا ہے؟ ہمیں گدھوں کم سے کم ذرا سوچ تو لیتے. اگر خون خرابے سے ڈرنا تھا تو کربلا میں حسین کیوں نہیں ڈرے؟ وہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرق اتنا ہے کہ حسین جانتے تھے، حسن جانتا تھا کہ مصطفیٰ کے صحابہ کا مقام کیا ہوتا ہے. رافضیوں تمہیں پتا نہیں ہے، تم دین کے بھی دشمن ہو، حسن کے بھی دشمن ہو، حسین کے بھی دشمن ہو، علی کے بھی دشمن ہو. تم حسن و حسین کے مقام کو، شخصیت کو مجروح کرنا چاہتے ہو، علی کی ولایت پر تم حملہ کرنا چاہتے ہو. ہم ہیں جو علی سے پیار کرتے ہیں، علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، حسن کی شجاعت کو سلام کہتے ہیں، حسن کی سیرت پہ، حسین کی سیرت پہ قربان ہوتے ہیں. حضرت امام حسن نے امت کو بچانا چاہا، اس لیے لڑائی نہیں لڑی. میں نے کہا یہ فکر حسین کو کیوں نہیں ہوئی؟ یہ فکر حسین کو کیوں نہیں ہوئی؟ یہ فکر حسن کو کیوں ہوئی؟ حسین کو کیوں نہیں ہوئی؟ معاذ اللہ حسن ڈر گئے تھے. میاں تو ایسے کسی حسن کو مان جو ڈرتا ہو، میں تو اس کے اندر حیدر کرار کا خون دیکھتا ہوں. ارے جس کا چھوٹا بھائی کربلا کے میدان میں 22,000 لشکر کے سامنے نہ ڈرا، وہ حسن عرب میں رہ کر امیر معاویہ سے ڈر جائے؟ نہیں، وہ جانتے تھے کہ میرے نانا کے جو صحابی ہیں، میرے نانا کے جو صحابی ہیں، اللہ نے فرما دیا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ سب اللہ سے. ان صحابہ نے قربانیاں اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے دولت کی، اپنے خاندان کی، اپنے اولاد کی اس لیے نہیں دی ہے کہ آج 1500 سال کے بعد کوئی جواری شرابی پھکڑ بار حرام خور مولوی تو جو ہے یوٹیوب پر بیٹھ کر نبی کے صحابہ کی گالیاں دیتا نظر آئے. انہوں نے اپنی قربانیاں اپنے نبی کی رضا اور محبت کے لیے پیش کیا ہے. اسی لیے تم لاکھ چلاتے رہو، ان کا مقام اتنا بلند ہے. میاں جنت ان کے رب کی ہے، رسول ان کے رب کا ہے، قرآن ان کے رب کا ہے، صحابی اس کے رسول کے ہے. پھر تیری کیا تکلیف ہے؟ جنت اس کی ہے، وہ دے رہا ہے، وعدہ وہ کر رہا ہے، راضی وہ ہو رہا ہے، تجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ایک چیز یہ ہوئی. ذرا دوسرا فتنہ دیکھو، اسی میں سنو. بھروسہ یہاں پر علی کی ولایت پہ حملہ ہے، حسن کی عظمت پہ حملہ ہے، حسین کی عظیمت پہ حملہ ہے، مگر یہ بظاہر کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں. اب ایک ایسی تیری محبت، لعنت ہے ایسی محبت پر کہ تو محبوب میں کمیاں نکال. جس طرح تبلیغیوں کا دعوی محبت دنیا قبول نہیں کرتی ہے، اسی طرح ان رافضیوں کا دعوی محبت قبول نہیں کیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب آؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت سارے صحابہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہیں پر امیر معاویہ کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ الناس. 3 جملے ہیں. علماء حدیث نے، علماء حدیث نے، مفسرین نے، شارحین نے، فقہا نے، ائمہ نے یہ لکھا، نبی اگر دعا کر دے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد نبی دعا کر دے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. اگر دعا قبول کرنے کے لائق نہ ہو، اگر دعا ایسی ہو، چیز ایسی ہو جو قبول نہ کی جائے، تو اللہ پہلے ہی اپنے نبی کو منع کر دیتا ہے، اے میرے حبیب یہ دعا مت کرنا. اگر وہ دعا قبول ہونے والی نہ ہو تو پہلے منع کر دیا جاتا ہے، محبوب یہ دعا نہ کرنا. میرے نبی نے دعا کی،
اللہم اعز الاسلام بہذہ الرجلین ابو جہل ابن حشام و عمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام کو تو عزت عطا فرما ان دونوں بندوں کے ذریعہ تجھے جو پسند ہو، ابو جہل ابن حشام یا عمر ابن خطاب، یا اللہ ان دونوں میں جو تجھے پسند ہو ان میں سے کسی ایک کے ذریعہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہو شخصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر شخصیت کا اعتبار نہ ہوتا تو عمر سے عزت اسلام کو کیسے ملتی؟ عمر سے عزت اسلام کو کیسے ملتی ہے؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اس لیے اگر ہم اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، شہباز دکن کہتے ہیں، تاج الشریعہ کہتے ہیں، تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ہمیں عزت دیتا ہے، اللہ ہمیں ان سے عزت دیتا ہے۔ بہرحال میرے نبی نے دعا کی، اے اللہ ان دونوں میں سے تجھے جو پسند ہو ان میں سے کسی ایک کے ذریعہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول کی، عمر ابن خطاب اسلام لے آئے، گویا کہ عمر کو اللہ نے پسند کیا، ابو جہل کو اللہ نے پسند عمر کو اللہ نے پسند کیا، ابو جہل کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ سمجھے کہ نہیں؟ اب آؤ دوسری طرف، میرے نبی دعا کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ امیر معاویہ کے بارے میں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ الناس، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، واہد بہ الناس، تین چیزیں، ہدایت والا بنا، ہدایت والا بنا اور ہدایت دینے والا بنا۔ سمجھ میں بات آئی نہیں؟ پہلی بات یاد رکھو گے تو دوسری سمجھ میں آئے گی۔ میرے نبی نے دعا کی، عمر ابو جہل دونوں میں سے جو پسند ہو اسلام لے آئے، عمر اسلام لے آئے، عمر اسلام لے آئے۔ اب میرے نبی کی دوسری دعا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ الناس، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت والا بنا، منافق ہدایت والا، شرابی ہدایت والا، جواری ہدایت والا، باغی ہدایت والا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یوٹیوبروں کے چکر میں مت پڑو۔ چور لوگ 2 فٹ کے کمرے میں بیٹھ کر 2.5 انچ کا اسکرین لگا کر صحابہ پہ بھونکتے ہیں، ذرا رضا کے شیروں کی طرح آ جاؤ تو تمہیں جس طرح جھانسی اور بنگلور میں ننگا کیا گیا ہے، آؤ ذرا حیدرآباد میں بھی ادھر آؤ، پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ کبھی چور ہدایت والا، منافق، میاں یہ تو ہدایت کی بات تھی، تم بولو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چور ہدایت پر ہو اور ہدایت سے مراد ایمان ہو۔ میاں کسی تحریک کے جاہل سے بات نہیں کر رہے ہو، تم کسی درسگاہ کے مدرس سے بات کر رہے ہو، کسی جاہل پیر سے بات نہیں کر رہے ہو، کسی درسگاہ کے محدث سے بات کر رہے ہو، محدث کبیر کے کسی غلام سے بات کر رہے ہو، فقہ کی گتھیاں سلجھانے والے سے بات کر رہے ہو۔ اچھا ہاں جناب، ہدایت سے مراد ایمان، تو چور ایمان والا ہو سکتا ہے، شرابی ایمان والا ہو سکتا ہے،
ہو سکتا ہے کہ منافق فی العمل رہا ہو تو ایمان والا ہو سکتا ہے. ہم نے کہا چل بھائی اندھے کو اس کے گھر تک پہنچائیں. میرے نبی نے صرف یہ نہیں کہا اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، بلکہ فرمایا مہدی بھی بنا دے. جو ہدایت دیتا ہو، ہدایت دیتا ہو وہ تم ہوگے. کسی چور سے ہدایت لیتے ہوگے، کسی شرابی سے، کسی باغی سے، کسی نفاق فی العمل والے سے ہدایت لیتے ہوگے. ہمارا قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر شیطان بھلا دے تو نصیحت پانے کے بعد ظالموں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں. تو بے جب منافق کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں، شرابی کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں، فاسق کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں، باقی کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں، تو ہدایت لینے کی اجازت کہاں سے ہو گئی؟ اے اللہ ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے. لیکن پھر ذرا اچھلا کہ میاں ہو سکتا ہے وہ بھی تو سمجھا سکتا ہے، اس کے سمجھانے سے کوئی ہدایت پہ آ سکتا ہے. میں نے کہا جناب علی اتنا ہی نبی نے نہیں کہا ہے، مگر نبی کا قوال تو دیکھو. جوامع الکلم والے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو ان کا جملہ مختصر تو ہوتا ہے، مگر قیامت آ جائے ان کے قول کی تشریحیں کرتے رہو. ارشاد فرمایا وحد بہ الناس. امیر معاویہ ہدایت پر ہو، ہدایت دینے والا ہو اور لوگ اس سے ہدایت پائیں. یہ تینوں دعائیں مصطفیٰ نے کی امیر معاویہ کے لیے. بس کہہ لو اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں، عطرت رسول اللہ کی. اب جو یہ کہے امیر معاویہ ہدایت پر نہیں تھے، جو کہے امیر معاویہ ہدایت دینے والے نہیں تھے، جو یہ کہے امیر معاویہ سے لوگ ہدایت پاتے نہیں تھے، وہ ظالم تھے، وہ باغی تھے، وہ فاسق تھے، وہ منافق تھے. معاذ اللہ جو ایسا کہے وہ امیر معاویہ کو نہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ امیر معاویہ کو اعتبار سے نہیں گرا رہا ہے، بلکہ نبی کی دعا سے امت کا اعتبار اتار رہا ہے، نبی کی دعا سے امت کا بھروسہ اتار رہا ہے. ارے اسی نبی نے کہا میں بیٹھا ہوا تھا، جبریل آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو اختیار دیتا ہے دو چیزوں سے میں ایک چیز. نمبر ایک آپ چاہیں تو آپ کی امت کو قیامت کے دو حصے میں بانٹ دیا جائے، آدھا جنت میں آدھا جہنم میں. دوسری کیا؟ کہا دوسرا یہ کہ منصب شفاعت لے لو، جس کو چاہو بخشوا کر جنت میں لے کر کے جاؤ. میرے نبی نے فرمایا مجھے یہ ڈیوائیڈ والا نہیں چاہیے، مجھے منصب شفاعت چاہیے. جسے جسے چاہوں گا جنت میں لے کر کے جاؤں گا، جسے جسے چاہوں گا سب کو جنت میں لے کر کے جاؤں گا. قرآن کی آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب تجھے تیرا رب اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. حبیب نے سنا، کہنے لگے وَإِذًا لَا رَضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. تب تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا کوئی امتی جہنم میں رہے گا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میرا